ہونے کے لیے تشریف لاتے ہیں اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے مرکزی رہنما جناب حافظ محمد قسیم شیخو پوری صاحب، وہ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ جناب حافظ محمد قسیم صاحب شیخو پوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العباد والصلاة والسلام علی سید العباد الذی اخرج عباد اللہ من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: خیرکم خیرکم لأہلی انا خیرکم لأہلی۔ جامعہ محمدیہ خانپور کی تاریخی عظیم الشان کانفرنس جو بڑی کامیابی کے ساتھ جاری و ساری ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو قاری القرآن قاری عبدالوکیل صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کی بلندی کا سبب اور ذریعہ بنائے، اور ہمارے قائد، ہمارے سالار حافظ عامر صدیقی صاحب، اللہ ان کی محنتوں کو قبول و منظور فرمائے اور ان کو اپنے والد محترم کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اس گلشن کو اللہ قیامت تک اسی طرح شاداب اور آباد رکھے۔ پیارے بھائیوں، مارچ کے اسی مہینے میں 8 تاریخ کو پورے ملک کے اندر خواتین مارچ کے نام پر جو فساد برپا کیا گیا ہے، اور اس میں چند وہ عورتیں جو اخلاق سے خالی، حیا سے خالی، اسلام آباد میں، کراچی میں، حیدرآباد میں، ملک کے دیگر علاقوں میں انہوں نے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے، مقصد تو یہ تھا کہ ہم نے عورتوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنی، اور سب سے پہلا یہ جو دن منایا گیا 1907 میں یا 1909 میں، مقصد اس کا صرف یہ تھا کہ خواتین کے حقوق کے لیے آواز کو بلند کیا جائے۔ جب اس سال مارچ ہوا خواتین کا، پچھلے سال بھی کچھ نعرے ایسے جو اسلام سے بالکل عاری اور خالی تھے، لیکن اس سال ان نعروں میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ نہ صرف اسلام کی مخالفت کی گئی، بلکہ ہمارے سچے نبی علیہ السلام کی توہین کی گئی، امہات المومنین کی توہین کی گئی، اسلامی اشعار ان کی توہین پہ مبنی انہوں نے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مقصد یہ نہیں تھا کہ عورتوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کی جائے۔ اگر مقصد یہ تھا کہ خواتین کے حقوق کی ہم نے آواز بلند کرنی ہے، کوئی پلے کارڈ پہ لکھا ہوتا کہ خواتین کو جائیداد میں سے پورا حصہ دیا جائے، کسی پلے کارڈ پہ لکھا ہوتا ان کے اوپر ظلم و تشدد بند کیا جائے، لیکن کوئی مطالبہ ایسا نہیں تھا۔ مطالبہ سب یہ ہے کہ اسلام مخالف، اسلام کے خلاف زہر اگلتی ہوئی یہ چند عورتیں، چند بیبیاں جنہوں نے اسلام کی بدنامی کا سبب بنی، پاکستان کی بدنامی کا سبب بنی۔ پلے کارڈ جو تھا پہلے تو یہ تھا میرا جسم ہے مرضی میری ہے، لیکن اب بات یہاں پر نہیں رکی، یقین جانے بات آگے تک بڑھی۔ ایک انٹرویو دے رہا ہے اور انٹرویو دیتے ہوئے کہتا ہے بھائی عورت کو عورت کے ساتھ برائی کی اجازت دی جائے، مرد مرد کے ساتھ برائی کرے اس کی اجازت دی جائے، ہم جنس پرستی۔ اور یاد رکھنا وہ جو انٹرویو لے رہا نا اینکر، اس نے کبھی قوم لوط پہ عذاب آیا تھا
ہم جنس پرستی کرنے پر وہ جو دو فرشتے آئے تھے حضرت لوط علیہ السلام کے بعد قوم کو پتا چلا دو نوجوان مہمان آئے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں قوم باقی آئی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں اور لوط علیہ السلام نے کہا یہ بیٹیاں ہیں گھر کی کہا یا قوم کی کہا مقصد کیا ہے نکاح کرو وہ فطرت ہے حق ہے جائز ہے اس کو اختیار کرو لیکن کہتے ہیں نہیں لوط تجھے پتہ ہے ہم جنس پرستی چاہتے ہیں فرشتوں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں نکلیے اس علاقے کو چھوڑیے پھر منظر کیا پیش آیا ہے آج تک کسی قوم پر اللہ نے ایسا عذاب نہیں بھیجا جو عذاب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ آیا ہے جرم کیا تھا مردوں سے بدکاری کرتے برائی کرتے تھے اللہ نے نام و نشان مٹا کے رکھ دیا ہے اینکر اس کو کہتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں عذاب آیا تھا اور تم وہی کام کر رہے ہو کہتا جی عذاب آتا ہے تو آ جائے ہمیں اجازت ملنی چاہیے معلوم ہوتا ہے یہ ایجنڈا کوئی اور ہے پھر اس مارچ کے اندر فرانس کے جھنڈے اٹھائے گئے ایک کتبے پر لکھا گیا میں 9 سال کی تھی وہ 50 سال کا تھا کیا مطلب ہے ماں عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ مزکیہ کی طرف اشارہ ہے پاک پیغمبر کی طرف اشارہ ہے اور ظالموں تمہاری عزت پہ کوئی ہاتھ ڈالتا ہے قانون حرکت میں آ جاتا ہے اور ان رنڈیوں نے آوارہ عورتوں نے پیغمبر کے گھر کو نہیں چھوڑا کہاں تمہاری خیرت اس خیرت کا تقاضا ہے اللہ کی قسم اہل حدیث یوتھ فور پاکستان کا ایک فرد ایک نوجوان حافظ فیصل افضل شیخ صاحب کی قیادت میں حافظ عامر صدیقی صاحب کی سیادت میں حافظ سلمان عالم صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ ہم شرم و حیا کے احیاء اور فروغ کی آواز کو بلند کرتے رہیں گے فحاشی اور یعنی کہ ان اڈوں کے خلاف ان آوازوں کے خلاف حق کا کلمہ بلند کرتے رہیں گے تیار ہو ٹھیٹے ٹھلے ہو تو تیار کرتے ہو اور بھائی ضرورت پڑے گی نکلنے کی نکلو گے اللہ کی قسم عزم کر اور نکلنا پڑے صحابہ کے لیے پاک پیغمبر کے لیے شرم و حیا کے لیے نکلو گے انشاءاللہ آئندہ سال اس کی اجازت دیں گے اللہ کی قسم اپنے بڑوں کی قیادت میں نکلنا پڑا نکلیں گے ان کا مقصد کوئی اور ہے ایک گماشتہ کہہ رہا ہے کیا مقصد ہے کہتا جی عورتوں کی آزادی میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ نکاح ہے نکاح ختم کرو مقصد کیا ہے نکاح نہیں ہوگا زنا عام ہوگا یہ تم چاہتے ہو میرے پیغمبر نے نکاح کو فروغ دیا ہے عام کیا ہے اور تم خواتین کے کن تحفظ کی اور کن حقوق کی بات کرتے ہو درندوں نے بیڑیوں نے جلوس نکالا کس لیے کہ بکریوں کو آزادی دی جائے مطلب کیا ہے بکریوں کے اوپر چرواہا نہیں ہوگا بیڑیا حملہ کرے گا اٹیک کرے گا ان ظالموں کا بھی حال ہے باپ نہ ہو بھائی نہ ہو خامد نہ ہو بیٹا نہ ہو عورت آزاد ہے جیسے چاہے گند کرے یہ اسلام نہیں ہے اسلام کی تعلیم بھی نہیں ہے اللہ کی قسم یہ ملک غیرت مند نوجوانوں کا غیرت مند بیٹیوں کا ملک ہے 11 کروڑ کے زائد بیٹے بیٹیاں ہیں 22 کروڑ تعداد ہے نصف سے زیادہ خواتین ہیں اور یہ چند بیبیاں جن کو نہ کلمہ آتا ہے نہ اسلام کا پتہ ہے
محمد الرسول اللہ، پڑھے پھر پڑھے اور پھر پڑھے، اللہ آپ کو برکت دے، پھر پڑھے۔ بات ختم کرتا ہوں۔ اور بھائیو، خواتین کو جو حق اسلام نے دیا ہے یورپ نہیں دے سکتا۔ اسلام نے حق دیا ہے عورت کو، ماں ہے، ماں ہے۔ کیا کہا اسلام نے؟ اور خدمت کر اپنی ماں کی، اللہ نے اس کے قدموں میں تیرے لیے جنت رکھی ہے۔ یہ اسلام ہے۔ اللہ کی قسم، بوڑھی ماں ہے، گھر میں ہے، فالج ہے، اللہ کی قسم اس کے قدموں کو دباتا ہے، اس کے پوٹی پیشاب صاف کرتا ہے، عزت سمجھتا ہے۔ کس لیے؟ رب کا آرڈر ہے، حکم ہے۔ بیوی کے بارے کہا خیرکم خیرکم لآلی، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے۔ اور صحابہ سن لو، تم سب سے زیادہ اگر اپنی بیوی کے لیے کوئی بہتر ہے تو وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیوی کو تحفظ دیا اسلام نے، ماں کو تحفظ دیا اسلام نے، بہن کو تحفظ دیا اسلام نے۔ اور بیٹی کی بات ہے، فرمایا جس نے 3 بیٹیوں پہ صبر کیا، صبر کیوں کہا؟ بیٹے مانگتے ہو، بیٹے رب سے لیتے ہو، رب بیٹی دے دے، صبر کرو، تربیت اچھی کر، تربیت اچھی کرے گا، پھر ڈی چوک میں وہ مجرا نہیں کرے گی۔ تربیت اچھی کر، اسلام کا درس ہے۔ حضرت مریم کی سیرت پڑھا، حضرت سمیہ کی سیرت کا درس ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، بیٹیاں، ان کے اخلاق کا درس ہے۔ اور بیٹیوں والے ہو، سورہ نساء، سورہ مومنون، سورہ نور، سورہ حجرات، 4 سورتوں کا ترجمہ اپنی بیٹیوں کو پڑھا دے۔ اللہ کی قسم ہے، عزت بھی آئے گی، غیرت بھی۔ 3 بیٹیاں جس کو ملی، اس نے صبر کیا، تربیت اچھی کی، اچھی جگہ پہ نکاح کیا۔ آپ فرماتے میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ اس کو جنت دے گا، جنت ملے گی۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، محبوب جس کی 2 بیٹیاں، اس کو فرمایا اس کو بھی جنت ملے گی۔ صحابی نے کہا اگر کوئی بندہ کھڑا ہوتا جو یہ کہتا جس کی 1 بیٹی ہے، سچے نبی اس کو بھی کہہ دیتے، کھڑا نہیں ہوا۔ مطلب کیا ہے؟ 1 بیٹی ہو، تربیت کرے، پالے پوسے، اچھی تربیت دے، اسلام کا درس دے، اچھی جگہ پہ نکاح کرے، اللہ اس کے بدلے اس کو جنت دے گا انشاءاللہ۔ یہ خواتین آج یہ زنا، بدکاری، فحاشی، عریانی کا درس ہے، انشاءاللہ اس کا بائیکاٹ کریں گے، بائیکاٹ کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔